बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान तशरीफ़ लाई हैं उनका तल्लुक़ महकमा फ़िशरीज़ से है और इसमें उन्होंने बेताशा काम किया हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िश जो है हमारी रोज़मर्रा खुराक में शामिल होती है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि आम आदमी को पहुँच से बहुत दूर होती जा रही है। इसकी क्या वजूहत है और इसके ऊपर इनका महकमा जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, इस सिलसिले में आज हमने इनसे बातचीत करने के लिए इनको अपने स्टूडियो में मदद किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सना, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र से। अच्छा सना, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है फ़िश फार्मिंग के लिए क्या सहूलियात जो है वो फराहम कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट फ़िश फार्मिंग के लिए डिफरेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर रही है, तरक्याती मंसूबे वगैरह हैं, और जो डिफरेंट जो फ़िश फार्मर्स हैं या इवन जो ले मैन हैं उनके लिए मुफ्त ट्रेनिंग की सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, एडवाइजरी सर्विसेज दे रही है, एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शोबे में आएँ और उनका रुझान इस तरफ हो। नहीं, जैसे कि आपने फरमाया कि एक ले मैन के लिए भी आपका जो अदारा है वो ट्रेनिंग के लिए अपनी सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहा है, तो ट्रेनिंग का तरीकाकार क्या है? ये लोगों को आप किस तरह अपनी ट्रेनिंग में लोगों को बुलाती हैं, या को आपने कोई ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ है, या ये कहाँ पे ये ट्रेनिंग आपकी होती है? इस बारे में थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं ताकि लोगों की आगाही के लिए उनके लिए मौसर साबित हो सकें। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेसिकली जो ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी वो फ़िश फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए, उनको फ़िश फार्मिंग का बताने के लिए, ताकि एक लेमैन से लेके प्रोग्रेसिव फार्मर भी उससे फ़ायदा उठा सके। नहीं, ये तो आपने थोड़ा सा शुरू में ये तो थोड़ा सा आपने शुरू में बताया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग के लिए लोग आपके पास आते हैं उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि हम उसकी ट्रेनिंग की पब्लिसिटी करते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, डिफरेंट हमारे सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें हम पब्लिसिटी कर देते हैं कि फ़लान डेट से 3 डेज़ का या 1 डे का ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग वर्कशॉप है। इसके लिए आपको जस्ट आईडी कार्ड की अपनी कॉपी देना होती है और रजिस्टर करवाना होता है हमारे ट्रेनिंग सब सेंटर में, जो कि रावल टाउन में वाक़या है, रावलपिंडी में। और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और ये ट्रेनिंग इसमें हम जो है रेजिडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, रिहाइश भी, हॉस्टल भी मौजूद है। जो ट्रेनीज़ हमारे दूर से तशरीफ़ लाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग होती है, और रिहाइश भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं हम। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी जो ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं दूर दराज से, आप उनसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेती, बल्कि आप उनको रिहाइश तक भी फराहम करती हैं। इसके अलावा आपको टी ए भी उनको मिलता है? नहीं, टी तो नहीं होता है, लेकिन रिहाइश वगैरह और ट्रेनिंग की जो। अच्छा, चूँकि आपका तल्लुक़ जो है वो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट से है, और आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि इस वक्त जो मछली की जो किल्लत है मार्केट में, जो मछली की किल्लत पाई जाती है, इसकी क्या वजूहत है? क्या मछली की पैदावार हमारे मुल्क में जो है वो कम हो रही है? दिन ब दिन इसके का महंगा होना, इसको को आप किस नज़र से देखती हैं? अच्छा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया सर आपने। इसमें ये है कि जो फ़िशरीज़ है ना, 2 तरह की है। एक तो ये कि दरियाओं से जो कैच होता है उसमें डेफिनेटली हमारा जो फ़िश की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, लेकिन एक्वा कल्चर जो लोग खुद रियर कर रहे हैं डैम्स में, फार्म्स वगैरह में, और डिफरेंट केज कल्चर्स और बायोफ्लॉक्स वगैरह में, उसमें फ़िश की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो गैप है सप्लाई एंड डिमांड का, ये इंशाल्लाह ये फुलफ़िल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसा देखा जाए कि हमारे यहाँ ट्रेंड भी फ़िश खाने का बहुत कम है। हमारे यहाँ 2 kg पर कैपिटा कंजम्पशन है पर एनम, ठीक है, पर पर्सन, जो कि बहुत लो रेट है, ठीक है, दुनिया के मुकाबले में। एट एवरेज दिस इज़ 19.5 पर केजी पर कैपिटा पर पर्सन। तो हम इसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री जो हमारी है, जो फ़िश को प्रोड्यूस करना फार्म्स में, डैम्स में, ये इंक्रीज़ कर रही है, प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज़ कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अच्छा सना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़िश फार्मिंग के लिए सूबाई हुकूमत की एक स्कीम जो थी कैच कल्चर के नाम से चल रही थी, उसके बारे में तो थोड़ा सा बताएंगे कि इसका क्या तरीकाकार है? लोग पूछते हैं कि हम जो है वो फ़िश फार्म बनाना चाहते हैं, और हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो उनकी क्या मदद करती है, और ये किस रेशो पे जो है इनको आप जो है वो उनका क्या इसमें को कर्जा भी दिया जाता है फ़िश फार्मर को? जी बिल्कुल। केज कल्चर जो है, ये केज कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक स्कीम आई है, जिसमें जो फार्मर और जो गवर्नमेंट का है रेशो, गवर्नमेंट 80% पे करेगी और फार्मर को जस्ट 20% पे करना होगा। ये केज कल्चर एक्चुअली केजेस में फ़िश को पालना है। ये डिफरेंट केजेस जो हैं वो डिफरेंट डैम्स वगैरह जो भी फिजिबल वाटर बॉडीज़ हैं उनमें लगाए जाते हैं,
اور اس میں جو فارمر ہے وہ فش ریئر کرتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کیجز کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. یہ سبسیڈائز اسکیم ہے. میرے ڈفرینٹ جو ضلعی دفاتر ہیں, کیونکہ پنڈی ڈویژن ہے ظاہرہ میرے انڈر, تو اٹک, جہلم, چکوال ڈفرینٹ جگہوں پہ کیجز لگے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی تعداد میں جو ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ چکوال, جہلم, راولپنڈی میں تو یہ جو فش فارمنگ ہوئی ہے یہ کتنی تعداد میں جو ہوئی ہے کیجز؟ جی بالکل. چکوال میں تقریباً 150 کیج لگا ہے, اور راولپنڈی میں 150 لگ گیا ہے, اور جیلم میں 80 کیجز ہیں, 60 جو ہیں وہ پنڈی میں ہیں, اور مطلب ڈفرینٹ اس طرح کر کے جگہوں پہ کیجز لگے. 130 اٹک میں ہیں. اس کی کامیابی کیا ریشو کیا ہے؟ یہ آیا کہ جو لوگ یہ لگاتے ہیں فش فارمنگ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ناکام تو نہیں ہو جاتے؟ میرا مطلب ہے کہ مچھلیاں مر جائیں یا مچھلیوں کو ایسی بیماری پیدا ہو جائے, اس سلسلے میں تھوڑی سی اس کی کامیابی کی ریشو بتائیں گے آپ کے اس میں کتنے؟ جی بالکل. کیج کلچر ایک کامیاب پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنسلٹنسی میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے. کسی بھی چیز کو جب آپ اگنور کریں گے تو اس میں ظاہر ہے لاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو جب آپ ویجیلنٹ ہو کے اور انتہائی آبزرویشن کے ساتھ اور انٹرسٹ سے کام کرتے ہیں, کوئی بھی ہو چاہے, تو وہ آپ کو سکسیس کی طرف لیڈ کرتا ہے. تو کیج کلچر ہمارا سکسیزفل پروجیکٹ ہے کہ جس سکسیزفل ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو انٹرسٹ اس میں کر رہے ہیں, ٹائملی سیڈ کیجز میں ڈال رہے ہیں اور وہ اپنی کراپس لے رہے ہیں. تو اور ڈپارٹمنٹ ان کو ایکسٹینشن سروسز ٹائملی ریگولرلی پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا میڈم, اس اسکیم میں جیسے کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے, اس میں جو فش فارمر کو ہے وہ کیا, میرا مطلب ہے کہ اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ زمین اس کی اپنی ہونی چاہیے جس پر آپ یہ اس کو فارم شام بنا کے دیتے ہیں, یا زمین بھی گورنمنٹ فراہم کرتی ہے؟ کیجز جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ سر کیج پنجرے کو کہتے ہیں, پنجرے میں آپ نے فش کو پالنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیمز میں لگتے ہیں. ڈیمز جو ہیں آپ اپنے قریبی ڈیمز بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ سوٹ کرتے ہیں. جیسے اٹک کے ہیں تو وہ اٹک والے بتا دیں گے کہ ہمیں شاہپور ڈیم سوٹ کرتا ہے, سہوال ڈیم سوٹ کرتا ہے, اس طرح کر کے تو وہ پریورٹی دے دیتے ہیں. گورنمنٹ کا نمائندہ وزٹ کرتا ہے, اور جب کیجز قرآن اندازی کے تھرو نکلتے ہیں تو جن کے اگر نکل آئے ہیں جو ان کے قریب سوٹیبل فیزیبل سائٹس ہوں گی اس میں پھر ہم انسٹال کروا دیتے ہیں. تو فارمر کو آپ جو ہے مچھلی کا جو مقصد ہے پیداوار کے لیے مچھلی کے بچے بھی فراہم کرتی ہیں؟ جی بالکل. گورنمنٹ ہیچریز سے وہ فش سیڈ وغیرہ سبسیڈائز ریٹ پہ پرچیز کر لیتے ہیں, اور ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور کیجز میں اس کو ہم لوگ بچہ جو ہے وہ اسٹاک کرتے ہیں, اور سال میں جو ہے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کی تو ود ان 6 to 8 months تلاپیا وغیرہ تیار ہو جاتا ہے, جن کی اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے. اچھا میڈم ثنا, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کافی ساری جو ہے مچھلیاں جو ہے ہم روزمرہ کی خوراک میں شامل کرتے ہیں, جس میں مشکا ہے یا دوسری ہے, رہو ہے, ماشیر ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو قابل کاشت مچھلیاں ہیں یہ کون کون سی ہوتی ہیں جو میرا مطلب جن کو آسانی کے ساتھ آپ ان کی پیداوار بڑھا سکتی ہیں؟ جی جی بالکل. ہمارے پوٹھوہار ریجن میں راہو, مراکھی, گراس کارپ, سلور کارپ, بگ ہیڈ کارپ, یہ مچھلیاں زیادہ جو ہیں وہ چلتی ہیں. نہیں, یہ نام تو آپ نے ایسے بتائیے, نام آپ نے اتنے بتا دیے, لیکن مجھے تو میرا مطلب ہے کہ جو مشہور معروف نام ہے وہی مارکیٹ میں مچھلی جو ہے موجود ہوتی ہے. یہ جو آپ نام بتا رہی ہیں یہ تو مجھے ان کی اقسام نظر کبھی نہیں آئی مارکیٹ میں. نہیں بالکل آپ کو نظر آئیں گے, اگر آپ کو تھوڑی سی پہچان ہو تو وہ ضرور نظر آئیں گے. بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ گلفام فش جو ہے وہ اکثر ماشیر, چائنا ماشیر کر کے سیل کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اگر آپ کو پہچان ہو تو آپ ان کی بات میں مت آئیں, تو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں. اچھا میڈم, میں بڑا ایک ضروری سوال سمجھتا ہوں آپ سے کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو مچھلی ہے یہ فارمی مچھلی ہے اور اس کے اندر وہ وٹامنز, وہ منرلز, وہ توانائی, وہ طاقت نہیں ہوتی جو کہ ڈیم کی یا دریا کی مچھلی کی ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ سب کی سیم ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں. ہاں ٹیسٹ میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹیسٹ ہے وہ فیڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دریا کی مچھلی کا ٹیسٹ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک مچھلی جو ہے ایک مارکیٹ میں بک رہی ہے, اس کا ریٹ 400 روپے کلو ہے, وہ اس کا نام ماشیر ہے, اور ایک مچھلی جو ہے وہ مشکا ہے, اس کا ریٹ جو ہے وہ 1200 روپے. یہ اتنا فرق کیوں ہے ان میں؟ یہ کہ وہ مچھلی کی کیا ہوتا توانائی کا اس کے اندر کوئی نہیں, توانائی کا نہیں, یہ تو سر ڈیمانڈ پہ ہے نا, جو لوگ پسند کرتے ہیں. اب کالا رو مہنگا بک رہا ہے تو سلور کم اس ریٹ پہ بک رہا ہے, تو یہ تو ڈیمانڈ ہے, لوگوں کی پسند جس طرح ہے. باقی نیوٹریشنل ویلیو کے حساب سے کوئی کسی میں کمی نہیں ہے سچ.
اچھا اور میڈم، پیداوار پہ بھی ہے. آپ محکمہ فشری میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پہ کام کر رہی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹھیکے وغیرہ یہ ہیں ڈیم کے اور یہ دریاؤں کے دیے جاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، جو لوگ ٹھیکوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیمز اور واٹر باڈیز جو ڈفرینٹ ہیں، ریور وغیرہ، ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں. 31 اگست تک ہمارا بندی کا سیزن ہوتا ہے، جون جولائی اگست، اور اس کے بعد 1 سپٹمبر سے ٹھیکے شروع ہو جاتے ہیں. دریاؤں کے جو 1 سالہ ہے اور جو ڈیمز وغیرہ ہے وہ 1 جنوری سے ان کے ٹھیکے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ لوکل جو لوگ شکار کے شوقین ہوتے ہیں، وہ جس وقت شکار کے لیے جاتے ہیں تو ان کو آپ کا محکمہ کوئی سہولیات فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل، جو لوگ لوکل ہوتے ہیں اینگلنگ وغیرہ جو کرتے ہیں تو لائسنسز وغیرہ کی سہولت موجود ہے. میرے ذریعے دفاتر جو ہیں وہ ادھر جا کے ایزی پیمنٹ پہ بڑی آسانی سے لائسنس بنوا سکتے ہیں، ڈیلی لائسنس بنوا سکتے ہیں. پروونشیل، جنرل، ڈفرینٹ ٹائپ ہیں لائسنسز کی، اور اس کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے اور ایک ساتھ فوٹو کاپی اپنی فوٹو دینی ہے، اور جو بھی ان کو ضلع لگتا ہے، چکوال ہے، جہلم ہے، اٹک ہے، تو وہ لائسنس بنوا سکتے ہیں. میری ٹیم ان سے تعاون کرتی ہے. اچھا میڈم، میں آپ سے آخری کوشچن کروں گا. جیسا کہ آپ نے دوران انٹرویو بتایا تھا کہ آپ کا یہ جو محکمہ ہے یہ فش فارمر کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ اس میں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ان کی کوالیفیکیشن کا بھی اس میں کوئی ہوتا ہے، یا ان کے پاس کوئی سرمایہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ اپلائی کریں؟ اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے کہ اتنا پڑھا لکھا بندہ ہو. ایک ان پڑھ بندے سے لے کے پڑھے لکھے بندے تک، بزنس مین تک، کوئی بندہ بھی ہماری ٹریننگ کے لیے ایلیجیبل ہے، اپلائی کر سکتا ہے. یہ فری آف کاسٹ ہے، ہم سب کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں پڑھائی کی کوئی وہ نہیں ہے، پڑھائی کا کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا میڈم، آپ کو پیغام دینا چاہیں اپنے فش فارمر کے لیے، تو اس کے لیے ہمارا جو ہے نیوز چینل آپ کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. پہلا تو یہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے اس فورم پہ بات کرنے کا. بس میں یہی کہوں گی کہ کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل بیسڈ کنٹری ہے اور ایکوا کلچر از آلسو پارٹ آف دس، تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے، کنسلٹینسی دینے کے لیے، آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو فش فارمنگ کی طرف آئیں. جہاں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ صبح شام اسی تگدو میں ہے کہ فش فارمنگ کے سیکٹر کو کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، جس طرح کی بھی ان کی ہیلپ ہو سکے فارمرز کی. جی ناظرین، آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر ثنا عروج کا انٹرویو جو ہے وہ آپ نے دیکھا. انہوں نے بتایا کہ اگر فش فارمنگ کو آپ نے فروغ دینا ہے تو آپ کو اس کی طرف آنا چاہیے. اگر آپ نے ملک میں آپ کے فروغ کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ مچھلی زیادہ کی پیداوار زیادہ ہو، تو ان کا محکمہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. یہ ان کا محکمہ آپ کو ہر طرح کی رہنمائی وہ فراہم کرتا ہے اور فش فارمنگ کے لیے آپ کو سہولیات بھی فراہم کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.